بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھل کے دیکھ چشم دل آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ میرے دوستو، میرے برخوردارو، نوافل کا وقت ہے۔ اٹھو، اٹھ کر اللہ کے آگے گردنیں جھکا لو اور نوافل ادا کر لو۔ تو سنتوں کی پابندی کہتا ہوں کیا کرو، خاص طور پر عصر اور عشاء۔ جس نے یہ چھوڑتے جائے گا وہ جسمانی طور پر بھی فٹنس سے دور رہے گا۔ کیوں؟ نماز بھی ایک جسم میں حرکت پیدا کرنے والی عبادت ہے اللہ کی۔ جس نے اس میں سستی کی اس نے ورزش کیا لگانی ہے؟ جس نے سنتوں میں کمی بیشی کر دی اور چھوڑتے گئے تو صرف 4 فرض، 2 فرض، 3 فرض پڑھتے گئے، وہ کیا اللہ کے حبیب سے محبت کرے گا؟ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن ہم سنتوں جو زیادہ یہ بھائی پابندی سے کم ہے، فجر کی پڑھ لی، زور کی پڑھ لی، تو یہ سستی جو ہے نا، اب جو بھی کرے گا وہ اپنے اوپر زیادتی کرے گا۔ کیوں؟ بھائی کھانا کھانے کے بعد دیکھ لو، زور کی نماز تھوڑی سی لمبی، شام کا کھانے کے بعد عشاء کی نماز لمبی، اب اس کو بھی کام کرتے جا رہے ہیں۔ یہ اپنے جسموں کے ساتھ زیادتی ہے۔ تو میرے برخوردارو، ایک سال میں ہارٹ کے مریض کتنے ہو رہے ہیں اور موتیں کتنی ہو رہی ہیں؟ 4-5 لاکھ۔ یہ نوجوان ہارٹ کے مریض اکثریت ان میں یہ ہے، نوجوانوں کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم یہ نماز پڑھنا چھوڑ دی ہوئی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد یہ تھوڑی رکعتیں جو ہیں یہ ہم ورزش کو ہی سمجھ کے کریں نا، تو ہمارا اندرونی صحت کا نظام ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو برخوردارو، کیوں موت کی آغوش میں جا رہے ہیں؟ تو نماز کے بعد یا غنیوں کا ورد کیا کرو، اللہ کے ناموں کا ورد کیا کرو میرے برخوردارو، پھر جسم کے کسی حصہ میں بھی درد ہوگا آپ کو آرام اور سکون ملے گا۔ تو اگر اتنی اکثریت موتوں سے بھی، دل کے مریضوں کو کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے ان مرضوں سے بچنا ہے تو پھر نوافل اور سنتوں کی کثرت کرو، تاکہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا جو بھی آپ کھانا کھاتے ہیں وہ آپ کا برن سسٹم صحیح ہو۔ پھر جسم میں دردوں سے بچ جاؤ گے، موتوں سے بھی اتنی جو نوجوانوں کی اکثریت کی موت واقعہ ہو رہی ہے دل کے مریض کی وجہ سے، اس سے بھی کمی آئے گی۔ تو گوشت کم کرو، جو روزانہ پارٹیاں ہوتی ہیں گوشت خور بنتے جا رہے ہیں۔ آسٹریلیا کا ایک ڈاکٹر آیا تھا 40-50 سال پہلے، تقریباً بات کر رہا ہوں، وہ اسکول میں سپیچ کر کے گیا تھا کہ جس سے دشمنی لینی ہو اس کو گوشت خور بنا دو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت پسند تھا، لیکن سرید بہترین کھانا جو سنت طریقے سے اگر آپ کھائیں گے تو سرید آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ کھانا، سرید شوربے والا گوشت،
یا کسی چیز کا بھی شوربہ، اس میں روٹی بھگو دیا کرتے تھے، وہ نرم ہو جایا کرتی تھی۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرمایا کرتے تھے۔ اس میں پھر طاقت بھی بہت ہے، یہ ہضم جلدی ہو جاتی ہے۔ تو میرے دوستوں برخورداروں، اگر آپ سنت طریقے سے چلیں گے نا تو بیماریوں سے، موٹاپوں سے بچ جاؤ گے۔ تو ایک سنت پر عمل کرنا 100 شہید کا ثواب ہے قیامت نزدیک میں۔ تو اب قیامت بھی نزدیک، نشانیاں تو ظاہر ہو گئی ہوئی ہیں۔ اب اتنی افراتفری دیکھ لو اسرائیل نے مچائی ہوئی ہے، تو قیامت تو نزدیک آنے قریب ہے۔ اب ایران نے، حزب اللہ نے 400 میزائلوں کا حملہ کر دیا ہے اسرائیل پر، اور افراتفری مچی ہوئی ہے ادھر بھی، جیسے اس نے غزہ میں مچائی ہوئی تھی نا، اب اس کی آبادی میں بھی یہ افراتفری مچ گئی ہے۔ تو اب اسرائیل کے تباہی کا وقت آ گیا ہے۔ قیامت نزدیک میں جب اسرائیل نے تباہ ہونا ہے نا، تو یہودیوں نے ایک درخت، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان بھی ہے کہ یہودی جب کسی درخت کے پیچھے بھی چھپے ہوں گے تو درخت بولے گا کہ یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، اس کو مار دو۔ تو اب وہ وقت قریب آنے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو دوستو برخوردارو، اگر آپ نے جسمانی طور پر فٹ رہنا ہے تو اٹھ کر نوافل کی کثرت کرو، سنتوں کی پابندی کرو، اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرو۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔